بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے درخشاں پہلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، رخسار یعنی گال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں، اور یہ خوشبو عطر کے استعمال کے بغیر ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پھوٹتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے، یعنی برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس سلوکی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیک سلوک کرتے تھے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا، مگر اس شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بدلہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انسان تو کیا، دوسرے جاندار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و ترحم سے واقف تھے۔ چنانچہ ایک اونٹ نے بھوک سے بلبلاتے ہوئے اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے بدترین دشمن کفار قریش خوف اور ندامت سے اپنا سر نیچے کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کے محتاج بن کر کہا، اے صادق و امین، تم ہمارے شریف بھائی اور برادر زادے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ایک مرتبہ 30 رات اور 30 دن اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں چھپا رکھا تھا، یعنی کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بخشش اور عطا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو شرمندہ کر دیا کرتے تھے اور خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے کہ ایک ایک دو مہینے گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، بس کھجور اور پانی پر اکتفا ہوتا، اور بسا اوقات شدت بھوک سے اپنے شکم اتھر پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، یعنی پیٹ پر۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، کسی سوال کرنے والے کو کبھی نہیں کہا میسر ہوا تو فوراً دے دیا، ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت آنا تو لے جانا۔ یہ اس کے حق میں دعا فرما دیتے کہ حق تعالی شانہ کسی اور طریقے سے اس کی ضرورت پوری فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے کوئی صدقہ وغیرہ کی رقم آتی تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غریبوں اور مستحقین میں تقسیم نہ فرما دیتے، گھر کے اندر تشریف نہ لے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، جنازوں میں شرکت فرماتے تھے، خچر پر سوار ہو جایا کرتے تھے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش اخلاق اور نرم مزاج تھے۔ میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت گو تھے اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرتے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ کل اسی جگہ سے لے کر حاضر ہوتا ہوں، پھر میں بھی بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیگر لوگوں کے مقابلے میں 4 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 قوت مردمی، نمبر 4 مقابل پر غلبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنا روپیہ پیسہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے اور مکہ میں کسی دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امین نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں اور بیٹوں، جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو نظر انداز مت کیجیے، سنیے، غور سے اس پر عمل کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے، ثواب کا ذخیرہ بنے گا آپ کے لیے بھی۔ اور جہاں تک ہو سکے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچاتے جائیے۔ اور کمنٹ میں کچھ سوال بھی کیجیے کہ اس کے مطابق ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ جزاک اللہ۔